السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ وعن ابی بن عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال یا رسول اللہ امسح علی الخفین قال نعم قال یوما قال نعم قال ویومین قال نعم قال وثلاثة ایام قال نعم وما شئت اخرجہ ابو داود وقال لیس بالقوی۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 61 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی ابی بن عمارہ، اور بعض لوگوں نے اس کو ابی بن عمارہ بھی پڑھا ہے، تو عمارہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور عمارہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت ابی بن عمارہ یا عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں انہ قال یا رسول اللہ، کہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امسح علی الخفین، مسح یمسح کے معنی تو مسح کرنا، امسح میں مسح کروں، امسح کا معنی ہوگا میں مسح کروں، علی الخفین دونوں موزے پر، امسح علی الخفین کیا میں دونوں موزوں پر مسح کروں؟ انہوں نے سوال پوچھا، ابی بن عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا، امسح علی الخفین کیا میں دونوں موزوں پر مسح کروں؟ قال نعم، نعم منے ہاں، قال کہا، نعم منے ہاں، قال نعم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، یعنی موزے پر مسح کر سکتے ہو، کرو، کوئی حرج نہیں ہے۔ قال یوما، راوی نے دوسرا سوال پوچھا، یومن، یوم منے دن، یعنی ایک دن، قال یومن انہوں نے کہا، یعنی صحابی نے، راوی نے، ابی بن عمارہ نے، یومن ایک دن تک، یعنی ایک دن تک مسح کرو، قال نعم تو آپ نے کہا ہاں، نعم منے ہاں، جی ہاں، آپ نے کہا ہاں، یعنی ایک دن تک مسح کرو، اس کی گنجائش ہے۔ قال و یومین، یومین کے معنی دو دن، یومین دو دن، قال و یومین انہوں نے پوچھا کہ کیا دو دن تک مسح کروں؟ قال نعم تو آپ نے کہا ہاں، یعنی دو دن تک مسح کر لو۔ پھر سوال پوچھا وثلاثة ایام، قال وثلاثة ایام، ابی بن عمارہ نے کہا کہ وثلاثة ایام کیا 3 دن تک مسح کروں؟ وثلاثة ایام کیا 3 دن تک موزے پر مسح کروں؟ قال نعم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم جی ہاں، وما شئت، وما شئت جب تک چاہو، وما شئت جب تک تم چاہو، یعنی جتنے دن تک تم چاہو موزے پر مسح کر سکتے ہو، وما شئت جب تک تم چاہو، یعنی جتنا دن چاہو موزے پر مسح کر لو، کوئی حرج نہیں۔ اخرجہ ابو داود،
اس حدیث کو امام ابو داود رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ وقال لیس بالقوی، وقال لیس بالقوی، قوی مانے مضبوط، طاقتور، اور امام ابو داود رحمہ اللہ خود کہتے ہیں روایت بیان کرنے کے بعد لیس بالقوی، یہ حدیث قوی نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، یعنی عمل کے لائق نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، یعنی حدیث ضعیف ہے۔ یعنی حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ جب کوئی محدث یہ کہتا ہے لیس بالقوی تو یہ اشارہ حدیث کے کمزور ہونے اور ضعیف ہونے کی طرف ہوتا ہے، یعنی حدیث کیا ہے؟ عمل کے لائق نہیں ہے، حدیث ضعیف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث اوپر کی روایتوں کے، صحیح روایتوں کے خلاف بھی ہے۔ کیا خلاف ہے؟ کہ مقیم کے لیے موزے پر مسح کرنے کی مدت صرف اور صرف 1 دن ہے، اور مسافر کے لیے موزے پر مسح کرنے کی مدت 3 دن تک ہے۔ لیکن یہاں یہ حدیث جو یہ ضعیف ہے، یہ کہتی ہے کہ جب تک چاہو موزے پر مسح کر سکتے ہو، جو کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ جب تک آدمی چاہے 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، ہفتہ، 10 دن، مہینہ، سال، ایسا نہیں ہے۔ موزے پر مسح کرنے کی مدت بتلائی گئی ہے، اس کا ضابطہ اور طریقہ بتایا گیا ہے، اسی ضابطے اور طریقے کے مطابق موزے پر مسح کیا جائے گا۔ یعنی مقیم کے لیے 1 دن اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات ہے، اور موزے کے اوپری حصے پر مسح کیا جائے گا۔ اس حدیث کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تمام محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ یعنی ابھی حدیث جو پڑھی گئی ہے کہ جب تک تم چاہو موزے پر مسح کرو، اس حدیث کی صحت پر، اس حدیث کے ضعیف ہونے پر تمام لوگوں نے اتفاق کیا ہے۔ یعنی یہ روایت کیا ہے؟ سب کے نزدیک ضعیف ہے، کسی نے بھی اس حدیث کو صحیح نہیں قرار دیا ہے، سارے محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کے رجال غیر معروف ہیں، یعنی درست نہیں ہے، یعنی ان کی روایت پر اعتماد نہیں کیا جائے گا، غیر معروف ہیں، حدیث صحیح نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہی کہتے ہیں کہ اس کے رجال یعنی حدیث بیان کرنے والے غیر معروف ہیں، یعنی جن کو پہچانا نہیں جاتا ہے۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس روایت کو موضوع قرار دیا ہے۔ یعنی یہ روایت کیا ہے؟ موضوع ہے، یعنی گھڑی ہوئی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ حدیث جس میں یہ کہا گیا کہ میں موزے پر مسح کروں، تو آپ نے کہا ہاں موزے پر مسح کرو، پھر پوچھا کہ 1 دن، کہا ہاں 1 دن کر سکتے ہو، پھر دوبارہ پوچھا کیا 2 دن، آپ نے کہا ہاں 2 دن مسح کر سکتے ہو، انہوں نے کہا 3 دن، آپ نے کہا ہاں 3 دن تک موزے پر مسح کر سکتے ہو، اور پھر اخیر میں یہ کہا کہ وما شئت، وما شئت، جب تک تم چاہو، یعنی جتنا دن چاہو موزے پر مسح کر لو۔ یہ روایت باب المسح علی الخفین، موزے پر مسح کرنے کے سلسلے میں باب کی آخری روایت تھی۔ آئندہ کل میں انشاءاللہ نیا باب شروع کیا جائے گا، وہ کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، کتاب الطہارہ کا 6واں باب ہوگا، باب نواقض الوضوء، یعنی جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کی تفصیلات انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔